کہ عہد رسالت میں نزول قرآن بھی ہو رہا ہے اور قرآن کے انکشافات بھی سامنے آ رہے ہیں، تو فروغ علم میں آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں، یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے اس حوالے سے، چونکہ وہی آ رہی ہے سرکار علیہ السلام کی طرف، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات کی صورت میں اسے عام فرما رہے ہیں، بہت سی چیزیں منکشف بھی ہو رہی ہیں۔ اب جہاں منکشف ہو رہی ہیں، فروغ علم کا بھی ایک سفر جو ہے وہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ رئیس بھائی، بالکل انکشافات کا سلسلہ، بلکہ یہ پورا کا پورا جو انقلاب آنے والا آیا ہے، اس کا نصاب قرآن تھا۔ نصاب قرآن، وہ نصاب اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام پر قرآن کی صورت میں اتار دیا تھا۔ اب یہ ایک ایسا کریکلم ہے کہ اس کی بنیاد پر چیزوں کو نکالا جائے گا اور علم کے موتی اس سے ہم حاصل کریں گے، اور دنیا نے حاصل کیے۔ اب قرآن کریم کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر ایک ایسی کتاب اتاری ہے جو ہر چیز کی ایکسپلینیشن ہے، وضاحت ہے۔ اور جگہ جگہ آپ دیکھیں قرآن کریم میں تھنکنگ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، تو یعنی یہ اسکل پیدا کی جا رہی ہے، تدبر، تفکر، یہ سب جی قرآن جگہ جگہ آپ کو قرآن کریم میں۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم اس دور میں جو معاملات ہیں ان کے انکشافات بھی ہیں، اور پھر آنے والے وقت کے بھی ہیں۔ قرآن کریم ایک سورس آف ریولوشن ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم کی آیات میں غور و فکر کی بات کریں تو آج کے دور تک کئی بڑے بڑے لوگوں کے نام آئے جنہوں نے انسپائر ہو کے اسلام بھی قبول کیا قرآن کریم پر غور و فکر کر کے۔ میں یہاں پر صرف دو ریفرنسز تھیوریز کے دینا چاہوں گا۔ ایک چیز ہے ریلیٹیوٹی کا نظریہ دنیا کے سامنے آیا۔ کافی زمانے تک یہ لوگ سمجھتے تھے کہ جو وقت ہے وہ ایبسولوٹ ہوتا ہے، وہ حتمی ہوتا ہے، وہ چینج نہیں ہوتا، وہ ہر ایک کے لیے سیم ہوتا ہے۔ آئنسٹائنین فزکس کے بعد یا ماڈرن فزکس کے بعد جو دنیا میں ریولوشن آیا اور ایک بڑا ریڈیکل چینج آیا، اس نے دنیا کے سامنے واضح کیا کہ جناب وقت ریلیٹیو ہوتا ہے، یہ مختلف ہو سکتا ہے مختلف کیفیات اور سچویشنز کے اندر۔ قرآن کریم کی آیات جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں اس دور میں یہ اشارہ موجود ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات میں ایک جملہ عرض کرتا چلوں، کسی شخص نے بڑی اچھی بات کہی، وہ کہتا ہے کہ قرآن از ناٹ اے بک آف سائنس، قرآن از ناٹ اے بک آف سائنس، اٹ از اے بک آف سائنس۔ وہ کہتا ہے قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ سائنس ہے، یعنی اشارات اور آیات کی کتاب ہے، یعنی اس میں علامات ہیں، اشارے ہیں، سائنس ہے۔ تو یہ جو ریلیٹیوٹی کی بات ہے، قرآن کریم کی مختلف آیات میں اس کا اشارہ موجود ہے۔ ایک آیت میں پڑھنا چاہوں گا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ جو ایک دن ہے تمہارے رب کے نزدیک، تو یہ تمہارے رب کے نزدیک ایک دن ہے اور تمہارے حساب سے کتنا ہے؟ 1000 سال کے برابر۔ تو اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ دو معاملات ہیں، رب کریم کی طرف وہ صرف ایک دن، اور ہمارے حساب سے اگر لگائیں تو 1000 سال، تو ٹائم ریلیٹیو ہو گیا، سیم نہ رہا، ایبسولوٹ نہ رہا، یہ اشارہ مل گیا۔ اس طرح دیگر مقامات پر شب معراج کا بھی اب سفر دیکھ لیں، بالکل وہ ایک بڑا ایک بات ہے کیونکہ وہ احادیث کی روشنی سے آتا، بالکل وہ بھی، اس میں بھی یہ ریلیٹیوٹی کا بہت بڑا پروف موجود ہے، تو یہ قرآن کریم نے پہلے اشارہ کر دی۔ اب دوسرا میں ریفرنس دینا چاہوں گا، وہ بڑا اہم وہ ریفرنس ہے، وہ ہے سورہ روم کے اندر۔ سورہ روم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا غلبت الروم، کہ روم جو ہے وہ ان پر غلبہ ہو گیا، مغلوب ہو گئے۔ اچھا، یہ اس وقت کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ ایرانین امپائر آپ کو نظر آتا ہے، ایرانی سلطنت جو کہ شرک پر مبنی تھی، اور جو یہ بیزنٹائن امپائر تھا جو کرسچنز تھے، یہ عیسائیت کو ماننے والے تھے۔ اچھا، یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ عیسائیوں پر ایرانی غلبہ پا گئے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا ادنی الارض کا لفظ آیا کہ زمین کے قریب مقام کے اوپر، اور آگے فرمایا کہ یہ پھر غلبہ پا جائیں گے ایرانیوں کے اوپر۔ تو یہ قرآن کریم نے جو ایک آگے کی بات بتائی تھی، کوئی 7-8 برس کے بعد ایسا ہوا کہ رومن امپائر کو پھر سے ایرانینز کے اوپر فتح نصیب ہو گئی۔ تو یہاں پر لفظ آتا ہے فی ادنی الارض، کہ یعنی نزدیک کے ملک میں، یہ عام طور پہ ترجمہ کیا گیا نزدیک کی زمین پر۔ لیکن آج کے سینیریو میں جب آپ اس کو اسٹڈی کریں تو آپ کو پتا چلے گا یہ وہ جگہ ہے جو ڈیڈ سی کے پاس ہے۔ اچھا، اور ڈیڈ سی کے بارے میں موجودہ ریسرچ، جی بحر مردار، اس کے بارے میں جو ایڈوانس ریسرچ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ وہ 395 میٹر کی گہرائی میں سطح سمندر سے، یعنی دنیا کا پست ترین مقام ہے۔ اب یہ لیٹسٹ ریسرچ سے بات آ رہی ہے، اور جب یہ آیت اتر رہی ہے وہاں تو ایسے ٹولز بھی موجود نہیں تھے اس دور میں، جو یہ پیمائش کر کے بتاتے کہ یہ زمین کا پوری دنیا کا نچلا ترین مقام ہے۔ تو ادنا کا لفظ اشارہ اس وقت میں ہی قرآن نے کر دیا۔ تو یہ دیکھیں کہ قرآن کریم کی آیات ایک ایک حرف آپ کو باقاعدہ ایک پورا خزانہ اور ایک پورا ڈور آف نالج کھلتا ہوا یہاں سے نظر آ رہا ہے۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ قرآن کریم کی آیات، قرآن کریم میں موجود جو رہنمائی ہے، وہ جہاں انسان کی ہدایت ہے وہیں پر اس میں کئی اشارے موجود ہیں جو علم کا سمندر جہاں سے کھل جاتا ہے۔ کیا